اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ملک پاکستان دیا کس کے صدقے؟ اونچی بولیے، کیونکہ نعرہ لگتا تھا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی بولیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام کے صدقے ملک ملا، عزتیں ملی، آزادی ملی۔ اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے اب کیا کر رہے ہیں؟ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی انگریز کی غلامی کر رہا ہے، کوئی یہود کی غلامی کر رہا ہے، ہنود و یہود کے یہ غلام۔ اور اگر نماز کے حوالے سے بات ہوئی تو سندھ اسمبلی کی حالت دیکھ لیں آپ، وہاں پہ کہنے لگے نہیں آپ یہاں مذہب کی بات نہ کیا کریں، تم غنڈے اور بدماش کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جو ملک ملا ہی رسول اللہ کے نام پر ہے، اس میں اگر بات ہوگی اب تو رسول اللہ کی بات ہوگی، کیونکہ بابا جی ہمیں بتا گئے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب ملک تو ملا حضور کے صدقے، ملک تو ملا تاجدار کائنات کے وسیلہ جلیلہ سے۔ اب ایک ہندو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک درخواست پیش کر رہا ہے کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، اور ڈبو چودھری جیسے رجسٹرڈ حرامی وہاں کہہ رہے ہیں نہیں ایسا بل پیش نہ کریں، جس کا دل کرتا ہے پیے، جس کا دل کرتا ہے نہ پیے۔ تمہارے باپ کا راج تھوڑی ہے، جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا پھر ایک اور ان میں حرامی پنا دیکھیے کہ جب ان کو کوئی بات دینی آ جائے، شراب اور زنا میں یہ پکڑے جائیں، پھر کہتے ہیں یہ ذاتی مسئلہ ہے، ہم ذاتی معاملات پہ بات نہیں کرتے۔ بھائی جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی کی ذات و صفات ہوں، یہ سب کچھ کو اسلام کے تابع رہنا پڑے گا، سب کو اسلام کے تابع رہنا پڑے گا۔ اور وہ جو گنڈے کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں آ کے آپ مذہب کی بات نہ کیا کریں، وہ سب سن لیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان پارلیمنٹوں میں بھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے گونجیں گے، اور پورے ملک میں وہی ہوگا جو اللہ کا قرآن چاہے گا، جو رسول اللہ کا فرمان چاہے گا۔ ہاں کسی کی اپنی مرضی نہیں چلے گی، چلے گا تو وہی چلے گا جو قرآن چاہتا ہے، جو رسول اللہ کا فرمان چاہتا ہے۔ کیونکہ ہمیں تو جو ملا ہے، جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ایمان والے تو آج تک مانگتے آئے ہیں۔ اعلان نبوت سے قبل تو یہود اور نصارہ بھی مانگتے تھے، دوسرے لوگ بھی مانگتے تھے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ تھی 9 سال۔ کتنی؟ 9 سال۔ ایک دن اہل مکہ سب جمع ہو کے نا جناب ابو طالب کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، جانور بھی مر رہے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ قبیلہ قریش سے ہیں، خاندان بنو ہاشم سے ہیں، تو جب بھی کوئی دکھ آتا تو ہم آپ کے بزرگوں کے پاس آتے، تو آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو جناب مہربانی کریں، تو قحط سالی ہے، تو بارش نہیں ہو رہی۔ تو جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی کچھ کرتا ہوں۔ آپ گھر گئے، گھر سے آئے نا تو ایک ننھے منھے شہزادے کو اٹھایا ہوا، اور ان کا چہرہ، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں حضرت حلیمہ بن عرفتہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان دنوں مکہ آیا ہوا تھا، اہل مکہ قحط میں تھے، تو جب جناب ابو طالب سے یہ کہا گیا تو وہ گھر گئے، اور جب واپس آئے تو انہوں نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بچے کو اٹھایا ہوا، اس کا چہرہ یوں چمک رہا تھا کہ جیسے چاند ابھی ابھی بدلی سے نکلا ہو، چاند ابھی ابھی بدلی سے نکلا ہو، یوں چمکتا ہوا چہرہ۔ تو جناب ابو طالب نے لا کے نا ان کو، ان کی پشت مبارک کو کعبے کے ساتھ لگا دیا، اور ہاتھ اٹھائے اور ان کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، عرض کی مولا اس چمکتے ہوئے چہرے کے صدقے ہمیں بارش عطا فرما دے۔
کہتے ہیں بس دعا مانگنے کی دیر تھی۔ پھر جب لوگ گھروں کو لوٹے تو وادی پانی سے بھر چکی تھی، گلیاں پانی سے بھر کے بہہ رہی تھیں، اور جناب ابو طالب یہ کہہ رہے تھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ حضرت جناب ابو طالب کہہ رہے تھے کہ یہ وہ خوبصورت چہرہ ہے جس کے صدقے سے ہم بارش مانگتے ہیں تو اللہ بارش عطا کر دیتا ہے، یہ یتیموں بے سہاروں کا سہارا ہے جن کا کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ محبوب انہی کے لیے تو وسیلہ بن کے آئے ہیں، یہ محبوب انہی کے لیے تو وسیلہ۔ تو اس وقت جناب ابو طالب نے، اہل مکہ نے جو بارش مانگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگی، حضور کے چمکتے ہوئے چہرے کے وسیلے سے مانگی۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگنا 1450 سال سے آج تک اہل ایمان کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ جب بھی مانگتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بددعا کے چہرے کے صدقے سے مانگتے ہیں، حضور کی زلف عنبری کے صدقے سے مانگتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے صدقے اور وسیلے سے مانگتے ہیں، کیونکہ رب فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء من عطاء ربک۔ محبوب عطا تو ہم ہر ایک کو کرتے ہیں، عطا تو ہم ہر ایک کو کرتے ہیں، ہؤلاء من عطاء ربک۔ محبوب ان لوگوں کو بتا دے، کسی شک میں نہ رہے، یہ جو رب کی عطائیں ہیں نا، یہ جو رب کی کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء، ہر ایک کو عطا کرتے ہیں، ہؤلاء من عطاء ربک، ان کو بتا دو یہ محمد کے رب کی عطا ہے۔ کس کی عطا ہے؟ یہ نہیں فرمایا زمین و آسمان کے رب کی عطا ہے، یہ نہیں فرمایا رب کعبہ کی عطا ہے، نانا اپنا تعارف بھی کرایا تو محبوب کے وسیلے سے کرایا، اپنا تعارف بھی کرایا تو اونچی بولیے محبوب کے، اپنی توحید کا تعارف بھی کرایا تو فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب تو کہہ دے رب ایک ہے۔ مولا اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا ڈائریکٹ کوئی مانے کروڑ مرتبہ مانتا پھرے، اس کا ماننا قبول نہیں ہے، ماننا اسی کا قبول ہے جو اس طریقے سے مانے جس طرح میرا محبوب فرما رہا ہے۔ رب کو ایک بھی مانے تو جس طرح محبوب فرما رہے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف بھی کروایا تو محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلے سے کرایا۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ مبارکہ رہا کہ جب بھی کوئی دکھ آتا، کوئی مصیبت آتی، کوئی معاملہ پڑتا تو حضور کی بارگاہ میں آ جاتے۔ صحابہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کا جھرمٹ تھا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، بلال و سلمان، حضور کے پاس یہ سارے ستارے چمک رہے تھے، حضور جلوہ گر تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی آئے، حدیث کے الفاظ ہیں ان عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا دریل البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ لی ان يعافینی فقال ان شئت اخرت لك وهو خیر وان شئت دعوت فقال ادعو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا جس کی آنکھیں نہیں تھیں، ان کرنے لگا حضور بڑی تکلیف ہے، آنکھیں نہیں ہیں، کرم فرمائیے آنکھیں عطا کر دیجیے۔ آنکھیں اونچی بولیے۔ فرمایا اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، وہ آخرت میں تیرے لیے بھلائی کا سبب ہوگا۔ کیا مطلب؟ سرکار نے ارشاد فرمایا بھی تو اگر کمے تو تینوں میں اللہ کو جنت نہ لے دیا، تو صبر کر، صبر دے بدلے تینوں جنت ملے گی۔ صحابی بھی بڑے سیانے سن، عرض کی سونے جدوں دے تواڈے غلام ہوئے ہیں نا، جنت دے تے ادوں ہی وارث بن گئے ہیں، جنت دے تے ادوں دے ہی وارث بن گئے ہیں جدوں دے تواڈی غلامی چ آئے ہیں۔ سونے دکھ بڑا ہے، غلام بھی تواڈا ہواں تے لوگ انا کہہ کے پکارن تے سونے چس نہیں آوندی۔ پھر میں چل پھر انج کر جا وضو کر، تے سونا وضو کر کے آئی۔ جب وضو کر کے آئے تو فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھ، تے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے نا یدعو بہذا الدعاء، پھر میں اے دعا پڑھی، دعا کی ہے اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی کا توجہت بکا
الا ربی فی حاجتی حاذہ لتقضی اللہم شفعہ فیہ، کہ یہ دعا مانگ کے یا باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ اپنے محبوب محمد کے صدقے مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں وہ وضو کرنے گئے، نابینا تھے، بہت اچھے طریقے سے وضو کیا، وضو کر کے پلٹے، نابینا تھے، 2 رکعت نماز نفل کے لیے کھڑے ہوئے، نابینا تھے، نفل ادا کیے، نابینا تھے، سلام پھیرا، نابینا تھے۔ فرماتے ہیں جب دعا مانگی محبوب کے وسیلے سے، پھر دعا مانگ کے جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو فرمایا اللہ کی قسم نابینے نہیں تھے، دونوں آنکھوں سے نظر آ رہا تھا، دونوں آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ تو محبوب کے وسیلے سے جب بھی کسی نے مانگا اور جو بھی مانگا اللہ رب العزت نے تب ہی عطا کیا، جو بھی مانگا سو عطا کیا۔ تو آج ہم بھی اللہ کی بارگاہ سے حضور کے وسیلے سے عرض کرتے ہیں، مولا تو نے ہمیں یہ آزادی دی، تو نے ہمیں ملک پاکستان دیا، یا الہ العالمین تو نے ہمیں اپنی رحمتوں کا گہوارہ عطا کیا، یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین اس ملک پاکستان کی سود سے جان چھڑا، یا الہ العالمین ظالم حکمرانوں سے جان چھڑوا، یا میرے مالک ان جابر حکمرانوں سے جان چھڑوا، یا میرے مالک کوئی ایسا حکمران عطا فرما جو حضرت سینا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ کا غلام ہو۔ آج بھی حکمران ہے نا، لوگ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کو کیا ہے، ان کو اپنے جوڑ توڑ کی پڑی ہوئی ہے، اتنے کروڑ میں ایم پی اے خرید لیا، اتنے کروڑ میں ایم این اے خرید لیا، لیکن قربان جائیں جنہوں نے حضور کے وسیلے سے حاصل کی ہے نا چیز، انہوں نے اس کی پھر قدر بھی کی ہے، انہوں نے اس کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ میرے چچا نے مجھے 7 اونٹ لے دیے، میں انہی پہاڑوں میں اونٹ چراتا تھا، تو انہوں نے ایک دن سوٹا لے کے مجھے خوب مارا، کہا تو اس سے 7 اونٹ قابو نہیں ہوتے؟ فرمایا آج جب محبوب کی نگاہ کرم ہوئی، اب حضور کے وسیلے سے ملک ملا، تو فرمایا 36 لاکھ مربع میل تک عمر کی حکومت ہے۔ کتنی اور لوگوں کو ڈر کتنا تھا کہ ایک عورت ملک کے دوسرے کونے سے چلی اکیلی، زیور پہنا ہوا، کڑے پہنے ہوئے، بالیاں پہنی ہوئی، کوکے پہنے ہوئے، سب کچھ سونے کا، اکیلی چلتی آ رہی ہے۔ راستے میں ایک جگہ پہ ایک بندہ ملا، اس نے کہا اے عورت تو اکیلی آ رہی ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا چوروں سے، ڈاکوؤں سے؟ اس نے کہا تم میرے ساتھ محو گفتگو ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ کیا تو عمر سے ڈرتا نہیں؟ اس نے کہا میرے ساتھ اگر بات کر سکتا ہے تو پھر یا تو وہ عمر خود کر سکتا ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی عمر فاروق ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بابا جی ہمیں اس وقت تک ڈر کس چیز کا ہے جب تک آپ حکمران ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے صدقے سے ملی تھی، اور پتہ ہے قوم کی کیسے خدمت کی۔ آج تو جناب ابھی آپ چلے جائیں چولستان کے علاقے میں، ابھی چلے جائیں جہاں سیلاب آیا ان علاقوں میں، وہ سندھ ہو، وہ بلوچستان ہو، وہ ڈی جی خان کا علاقہ ہو، ان لوگوں کی جا کے حالت زار دیکھ لیں، اس سے کئی زیادہ وہاں سردی پڑ رہی ہے، خیموں پر کے اوپر اتنی اتنی برف جمی ہوتی ہے، اور وہ کپڑوں کے خیموں کے نیچے سو رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، اور حکمران وہ اپنے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اتنے کروڑ میں اس کو خرید لو، اتنے کروڑ میں اس کو خرید لو، فلاں سیٹ ہمیں مل سکتی ہے اگر اتنے کروڑ لگا دیں، تو لگا رہے ہیں پیسہ، اور ان پر کون لگا رہا ہے؟ اگر ان کی خدمت کرتے ہوئے تمہیں کوئی نظر آئے گا تو وہ صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ نظر آئے گی، بابا جی کی نگاہ کرم سے، اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں نظر آئے گا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم جنہیں یہ حکومت ملی حضور کے صدقے سے، حضور کے وسیلے سے، رات کا ٹائم ہے، کچھ صحابہ نے دیکھا کہ امیر المومنین گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے نہ ایک گھر گئے،
کافی دیر کے بعد گھر سے باہر آئے. اگلی رات پھر انہوں نے دیکھا، پھر امیر المومنین اسی گھر میں گئے. اگلی رات پھر دیکھا تو پھر اسی گھر میں گئے. انہوں نے کہا ہر روز امیر المومنین کا ہے، اس گھر میں کیا کام ہے، چلو صبح جا کے خبر لیتے ہیں. جب گئے تو دیکھا 100 سال سے زیادہ عمر کی ایک اماں، آنکھوں سے اندھی ہے، لاٹھی اس کے پاس پڑی ہے. اس سے پوچھا اماں جی رات کو یہاں کون آتا ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں بیٹے کون آتا ہے. اماں جی کس لیے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں معذور ہوں، کچھ کر نہیں سکتی، وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے ہیں مجھے کھلاتے ہیں. میں کہیں باہر رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتی، میں غسل خانے میں پیشاب کے لیے جاتی ہوں، وہ اٹھا کے اس کو باہر پھینکتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پھر کنویں سے پانی لا کے میرے مشکیزے کو بھرتے ہیں، پھر مجھ سے دعا لے کے چلے جاتے ہیں. تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اماں جی جانتے ہو وہ کون ہے؟ اماں جی نے کہا نہیں بیٹے میں تو نہیں جانتی، مجھے نظر نہیں آتا، میں نہیں پہچانتی. تو انہوں نے کہا وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 36 لاکھ مربع میل کے مالک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہاں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں حضرت فاروق اعظم کا کوئی غلام حکمران آئے تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب رسول اللہ کا دین تخت پہ آئے. تو حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے مت سمجھے یہ آسانی سے آ جائے گا. جو پیچھے انگریز کا ذہن ہے، جو یہود کا ذہن ہے، وہ ہر وقت وہ خود تو چلے گئے لیکن اپنے غلام یہاں چھوڑ گئے، وہ خود تو چلے گئے لیکن اپنے چیلے چانٹے یہاں چھوڑ گئے. تو ان سے چیلوں چانٹوں سے جان چھڑانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہم میدان عمل میں آ جائیں. تو جب ہم میدان عمل میں آئیں گے تو مت سمجھنا یہ کوئی آسان کام ہے. ان ظالموں کا ظلم بھی برداشت کرنا پڑے گا، ان کا جبر بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور ہر ظلم و جبر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو کے بتانا پڑے گا کہ ہم حسینی ہیں، اور حسینی وہ ہوتے ہیں جو کٹ تو جاتے ہیں لیکن ظالم کے آگے جھکتے نہیں ہیں. ظالم کے آگے جھکتے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں حق سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.